روکا گیا ہے، کئی مرتبہ سورج رکا ہے، کئی مرتبہ سورج کو واپس لایا گیا ہے۔ پہلے میں دوسرے انبیاء کی مثال دے دیتا ہوں، پھر اپنے آقا کی بات کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ تشریف لے گئے جہاد کے لیے۔ جبارین کے ساتھ آپ جہاد کر رہے ہیں، 6 مہینے جہاد کرتے رہے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے آپ جہاد کرتے رہے۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو آپ اس بستی پر چڑھ دوڑے اور آپ نے ان کی دیواریں گرا دیں اور آپ جہاد کرنے لگے 7 مہینے تک مسلسل۔ جمعے کا دن ہے، قریب تھا کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرما دیتا۔ جمعے کا دن ہے، یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، آپ جہاد میں مصروف ہیں، قریب تھا کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرماتا۔ اب یہاں سے جہاد ہو رہا ہے، وہاں سے آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کی جانب جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر جہاد کو چھوڑتے ہیں تو نماز نکل جائے گی، ان کی جو عبادت تھی وہ چھوٹ جائے گی، اور وقت بھی جا رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ تو حدیث مبارکہ میں موجود ہے نا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک سورج کو واپس لوٹا یا سورج کو روک دے تاکہ ہم فتح حاصل کریں۔ تو حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورج کو روک دیا، سورج رک گیا۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو سورج تک رہا ہے۔ سورج کبھی کسی کے لیے رکا ہے؟ ہزاروں کی بھی نماز قضا ہو جائے، ہزاروں ہی نماز چھوڑ دیں تو سورج رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ لیکن اللہ کا نبی کی شان ہی اتنی ہے، اللہ کے نبی کی عظمت ہی اتنی ہے، اللہ کے نبی کا مقام ہی اتنا ہے۔ اب سورج یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو تک رہا ہے کہ کب ان کا جہاد مکمل ہو، کب یہ فتح حاصل کرے اور میں غروب ہو جاؤں۔ جب تک آپ کا جہاد مکمل نہیں ہوا سورج اس وقت تک رکا رہا۔ سمجھ گئے؟ پہلی مثال۔ دوسری قرآن کریم سے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ آئے ہائے ہائے، اللہ انبیاء سے کتنی محبت کرتا ہے، انبیاء کا کتنا مقام اور کتنی ان کی شان ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جناب سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تشریف لے گئے اپنے گھوڑوں کے استبل میں۔ کہاں تشریف لے گئے؟ جہاں آپ کے گھوڑے باندھے جاتے تھے نا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے، اور آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے جا کر گھوڑوں کی گرد، یہ قرآن ہے، فرمایا ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کے استبل میں تشریف لے گئے، اور وہ گھوڑے آپ نے جہاد کے لیے پالے ہوئے تھے، تو آپ کبھی ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرتے اور کبھی ان کی پنڈلیوں پر، یعنی گھوڑوں سے پیار کرنے لگے، گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے آپ۔ اور یہاں وقت عصر کا تھا اور سورج غروب ہونے لگا، کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھوڑوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے نا، ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ فرمایا گھوڑوں کی پنڈلیاں اور ان کی گردنوں پر آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور یہاں سورج غروب ہونے لگا، بلکہ سورج غروب ہو گیا تو آپ کی عبادت رہتی تھی۔ آئے ہائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا سورج پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو سورج کو لے کر بھی جاتے ہیں اور واپس لے کر بھی آتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ردوها علی، قرآن کہتا ہے سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا سورج کو واپس لاؤ۔ آپ نے لطف نہیں لیا، قرآن کا جملہ دیکھیں، ردوها علی، امر، حکم، پیچھے لاؤ، سورج واپس لاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ پتہ نہیں اللہ کے نبی کی عبادت رہ گئی ہے، سورج واپس لاؤ۔ تو اس مفسرین اکرام نے لکھا کہ فرشتے جو سورج کو غروب کرنے کے لیے مقرر ہیں اور طلوع کرنے کے لیے مقرر ہیں، وہ جناب سلیمان کے لیے سورج کو واپس لے آئے۔ اونچا کہہ دے نا، اور ایک مرتبہ سورج واپس آ گیا۔ اب اللہ کا نبی عبادت کر رہا ہے اور سورج منہ دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ کے نبی کی عبادت مکمل ہو اور میں غروب ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کچھ ہو سکتا ہے؟
اونچا؟ تصدیق کریں اللہ کی رضا کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب بھی اپنے نبیوں کی رضا چاہتا ہے. ہاں رب بھی اپنے نبیوں کی رضا چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ دو مثالیں ہو گئی. اب ہم اپنے آقا کی بات کرتے ہیں, اب حضور کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, میں جو بات کرنے لگا ہوں نا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بہت ساری روایتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے خندق کے دن بھی سورج روکا گیا, یہ بھی احادیث مبارکہ میں ہے. لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی روایت بہت زیادہ مشہور ہے تو میں اسی پہ تھوڑا سا کلام کرتا ہوں. آپ کی نماز عصر چھوٹ گئی, آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی. ایک روایت میں کہ رسول اللہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, مولا علی ساتھ میں تھے تو اس وجہ سے سورج غروب ہو گیا. بہرحال جو مشہور روایت ہے میں اسی پہ کلام کرتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ پر آپ کی نماز عصر چھوٹ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک حضور مولا علی کی گود مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ہے. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضور کی آنکھ کھلی نا تو آپ نے مولا علی سے فرمایا, کیوں جی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری نماز عصر چھوٹ گئی ہے اور سورج ڈوب گیا ہے. آپ نے تو یہ بہت سارے علماء سے سنا ہوگا, لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے اس کو دل میں جگہ دی تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی, پھر عرض کیا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز قضا تو نہیں پڑھ سکتا, آپ کرم فرمائیں. کیوں؟ ان کو پتہ تھا نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ سورج واپس لاؤ. کمال بات یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے نہیں کہا, جیسے سلمان علیہ السلام نے کہا تھا نا ردوہا, او پیچھے لاؤ سورج کو. آپ نے فرشتوں سے نہیں کہا. آپ پڑھیں, ہمارے علماء نے لکھا ہے, فرمایا حضور نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ سورج کو واپس لاؤ. یہ آپ جملہ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور ہمارے آقا کی عظمت اور شان ہی الگ ہے. جناب سلیمان فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ واپس لاؤ, اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ ہائے 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 ہائے, کمال جملہ ہے. حضور نے فرشتوں سے نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ سورج سے کہا واپس آ, واپس آ. سورج کو کہا واپس آ, تجھے پتہ نہیں ہے میرے غلام کی نماز رہ گئی ہے, واپس آ. سورج نے حکم سنا تو سورج خود واپس آ گیا. ہمارے علماء نے لکھا, فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صرف فرشتوں کے نبی نہیں ہے, وہ سورج کے بھی نبی ہیں. سورج بھی ان کے حکم کو مانتا ہے, اس لیے جناب مصطفیٰ نے فرمایا او واپس آ. رسول اللہ کا حکم سنتے ہی سورج واپس آ گیا. اونچا کون ہے سبحان اللہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اونچا کہنا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا, اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت.